بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج کی تراویح میں 26واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ احقاف کی تلاوت کی گئی ہے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، صحرا میں جو اونچی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریت کا ٹیلا، اور عربی میں اسی کو احقاف کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم اور ان کے انجام کو بیان کیا، قوم ہود کو، جو ٹیلوں پر بسی ہوئی تھی، صحرا میں اونچی جگہوں پر بسی ہوئی تھی، انتہائی لہیم شہیم اور دل ڈول والے، جسامت والے، کھڑے کھڑے بلڈنگوں کو تعمیر کر دینے والی قوم۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، ان لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اس شکل میں بھیجا کہ کئی دنوں تک سخت گرمی پڑی۔ پھر اس کے بعد ایک بادل آیا، انہوں نے سمجھا کہ اب یہ بادل برسے گا اور گرمی چھٹے گی، ختم ہوگی، بادل کے بالکل بیچوں بیچ آ کر ٹھہر گئے۔ اللہ نے تیز ہوائیں چلائی اور ہواؤں نے ان لوگوں کو فضا میں اس طرح سے اڑایا، یوں محسوس ہوتا تھا گویا فضا میں کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں۔ پھر زمین پر پٹکا تو وہ مردہ بن کر وہیں پر یوں گر گئے جس طرح سے کھجور کے تنے گرے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اس صورت میں ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنیادی عقائد بھی بیان فرمائے، توحید، رسالت اور آخرت کو، اور دو متضاد نمونے اولاد کے اللہ نے بیان فرمائے۔ ایک وہ بیٹا، وہ اولاد جس کے دل میں نور ایمان ہے، وہ اپنے والدین کا خدمت گزار ہے، تو وہ 3 دعائیں کرتا ہے۔ ایک دعا تو یہ کرتا ہے اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا یہ کرتا ہے اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اور اے اللہ تیسری دعا یہ کرتا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو میرے حق میں فرما بردار بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر دوسری نافرمان اولاد جن کو والدین ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہو اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے ڈراتے ہو۔ ہمارے سامنے کتنی قومیں گزر گئی، آج تک وہ اٹھائے نہیں گئے، لہذا وہ اکڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کا انجام بد ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد شروع فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 4 مقامات پر آئے ہیں، آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں، اور آگے ایک اور صورت میں آئے ہیں۔ اس صورت کا موضوع جہاد اور قتال کے احکام ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفتح شروع ہوتی ہے۔ سورہ فتح اہم صورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیبیہ سے واپس ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ صورت کی چند آیتیں تلاوت کی۔ بخاری ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ یہ صورت دنیا وما فیہا سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس صورت میں اللہ نے فتح کی بشارت دی، فتح مکہ کی بشارت دی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں طواف کرنے کے بعد۔ آپ علیہ السلام کا خواب تھا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ پہلے سے ہی کعبے کے دیدار کے لیے مچل رہے تھے۔ ایک زمانہ ہو گیا مکے کو چھوڑ کر، مکے کے ہی باشندے تھے، مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، دین کے خاطر اپنے ہی وطن کو دیکھنے کی ان کے دلوں میں خواہش تھی۔ نبی نے خواب دیکھ لیا تو اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ خواب اسی سال پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں 1400 صحابہ اور ایک روایت میں 1500 صحابہ کی جماعت کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے، احرام باندھ کر۔ مکے مدینے کے درمیان ایک وادی ہے، وادی حدیبیہ میں۔ اللہ کے نبی اس وادی میں پہنچے، پڑاؤ ڈالا ٹھہرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ کفار و مشرکین جنگ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ کو مکے میں داخل ہونے میں رکاوٹ بننے کے لیے تیار ہے، جنگ کرنے پر آمادہ ہے، اور انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔
جاؤ مکے والوں سے بات کر کے آؤ اور ان کو بتلا کر آؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہماری نیت صرف کعبۃ اللہ کا دیدار اور کعبۃ اللہ کا طواف عمرہ کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے، حضرت عثمان غنی وہاں پر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، اتنے میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے یکے بعد دیگرے بیعت لی، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر عثمان غنی کے قصاص اور ان کے قتل کا شہادت کا بدلہ لینے پر بیعت کی۔ روایت میں آتا ہے صحابہ 10 کی شکل میں آتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے، تمام صحابہ نے بیعت کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آخر میں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، داہنے ہاتھ کو اپنے عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور نیچے بائیں ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، عثمان کی بھی غائبانہ میں بیعت لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورتحال کی بہترین منظر کشی کی۔ صحابہ جب آپ سے ببول کے درخت کے نیچے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیعت کر رہے تھے تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، ید اللہ فوق ایدی، اور ببول کے نیچے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرنے والے تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا۔ اس وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت رضوان۔ الغرض بعد میں معلوم یہ ہوا عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، وہ ایک افواہ تھی۔ ان کا ایک نمائندہ آیا دیکھنے کے لیے، وادی میں آیا اور آ کر اس نے دیکھا صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور ان کے جانور جو عمرہ کرنے کے بعد ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں ان کے گلوں میں قلادہ پڑا ہوا ہے، وہ چر رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا اور یہ جو شخص آیا اس ابو سفیان کا داماد تھا، اس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو دیکھا اور آپ کے دربار کی شان کو دیکھا تو گیا کفار و مشرکین کے پاس جا کر اس نے اللہ کے نبی کے دربار کی شان بیان کی۔ میں قیصر کے دربار میں بھی گیا، کسریٰ کے دربار کی شان بھی میں نے دیکھی اور نجاشی کے دربار کی کرفر بھی میں نے دیکھی، لیکن محمد کے دربار کی شان ہی کچھ اور ہے۔ محمد کے جانثار محمد کے ایک اشارے ابرو کے منتظر ہیں، اپنی جانوں کو فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ محمد وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے اور وہ تھوکتے ہیں، ان کے تھوک کو بھی وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھ کر ہاتھوں میں لے کر جسم پر مل لیتے ہیں۔ جا کر اس نے اپنی قوم سے کہا یہ محمد کا جو دربار ہے یہ دربار کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے دنیا میں، یہ کوئی آسمانی اور روحانی طاقت کے مالک ہے محمد، لہٰذا ان سے ہرگز پنگا مت لو۔ الغرض اس کے بعد صلح کے لیے کفار و مشرکین تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے صلح کرنے، عمرو بن سہیل آیا صلح کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرما رہے ہیں۔ صلح کی جو شرائط ہے صلح نامہ لکھنے تک مکمل مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان کمزور ہے، دب کر صلح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ صلح لکھ رہے ہیں، صلح لکھتے ہوئے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ عمرو بن سہیل نے کہا ہم کسی اللہ کو رحمان رحیم نہیں مانتے، بسمک اللہم لکھو۔ زمانے جاہلیت کے رسم کے مطابق بسمک اللہم لکھ دیا گیا۔ پھر کہا من محمد الرسول اللہ، تو عمرو بن سہیل نے کہا اگر آپ محمد کو رسول مانتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا تھا، لہذا محمد کو رسول ہٹاؤ، من محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جذبات پر چھریاں چل گئی، حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے خود وہ پیپر لیا، اپنے ہاتھ سے رسول اللہ مٹایا، عبداللہ لکھا۔ اس کے بعد جو شرائط معاہدے کی جو شرائط لکھی گئی بالکل مسلمانوں کے خلاف۔ سب سے پہلی شرط یہ لکھی گئی مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، سب سے سخت شرط۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ تھی مکے سے اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے 10 سال کے اندر جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو رہا ہے، اس 10 سال کے اندر مکے سے کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو مدینے کے مسلمان اس کو مکے کے کافروں کے حوالے کر دیں گے، اور اگر کوئی مدینے کا مسلمان مرتد ہو کر اسلام سے پھر کر مکہ آ جائے تو مکے کے کافر وہ مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام یہ شرائط لکھوا رہے ہیں۔ صحابہ جذبات میں ہیں، غصے میں ہیں، حضرت عمر غصے میں ہیں، اے اللہ کے نبی کیا ہم کمزور ہیں؟ کیا حق ہمارے ساتھ نہیں؟ حضرت عمر حضرت اللہ کے نبی کے پاس گئے، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے کا منظر دیکھ رہے تھے پورا، کفار کا مذاکرات کے لیے آنا، صلح کے لیے آ کر بیٹھ جانا، یہ مسلمانوں کو پہلی مرتبہ گویا اپنے ہم پلہ تصور کیا جا رہا تھا۔ مذاکرات کے لیے اللہ کے نبی اس لیے تیار ہو گئے، آپ علیہ السلام اسی صلح کو فتح قرار دے رہے تھے۔ چنانچہ آپ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیاسی حکمت عملی کا بہترین مظہر ہے صلح حدیبیہ۔ اور چنانچہ دیکھیے اس صلح حدیبیہ کا کتنا بڑا اثر ہوا۔ یہ صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اسی صلح کی بدولت اس کا جو نتیجہ نکلا 2 سال کے اندر یہ نکلا کہ 8 سن ہجری میں رمضان المبارک 10 رمضان کی تاریخ ہے، 6 سن ہجری میں 1400 صحابہ ہیں، 8 سن ہجری میں ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ 10,000 سے زیادہ آپ کے جانثار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر وہاں سے واپس ہو رہے ہیں، رستے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر صحابہ کو سنائی، اللہ نے فتح مکہ کی بشارت دی۔ صحابہ پھر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی فتح کی بشارت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو دب کر آ رہے ہیں اور بہت جذبات میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اپنے احرام کو نکال لو، بالوں کو کٹوا لو اور جانوروں کو ذبح کر لو۔ صحابہ اتنا زیادہ برانگیختہ ہیں، غصے میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ کہا، کسی صحابی نے آپ کی بات پر عمل نہیں کی، غصے میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، اللہ کے نبی کی بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہترین مشورہ دیا کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے اشارے ابرو پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں، یہ اس وقت جذبات میں ہیں، اس وجہ سے عمل نہیں کر، آپ اپنے سر کے بال منڈوائیے اور جانور ذبح کیجیے، دیکھیے آپ کے عمل کو دیکھ کر یہ لوگ کس طرح سے کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے عمل کیا، صحابہ آپ علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر فوری اپنے بالوں کو ذبح کیا، اپنے بالوں کو منڈوایا اور جانوروں کو ذبح کیا، واپس ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوا کیا، اس صلح کی بدولت کفار و مشرکین کو مسلمانوں سے معاملات کرنے کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے مسلمانوں کی کردار کی سچائی دیکھی اور وعدے کی سچائی دیکھی، عفت دیکھی، عصمت دیکھی، معاملات کی صفائی دیکھی، اخلاق کی بلندی دیکھی، تو وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے آخر وحشی قوم، شرابی قوم، پاپی قوم اتنے اعلیٰ کردار والی کیسے بن گئی؟ وہ مخفی قوت ہے کیا جس نے ان کو ایسا بنا دیا ہے؟ تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے وہ ایمان ہی کی بدولت ہے۔ چنانچہ ان کی گردنیں اللہ کے نبی کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر جھک گئی۔ مکہ فتح ہوا 8 سن ہجری میں۔ یہ واقعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اسی واقعے کے متعلق پورے اشارے دیے ہیں۔ صورت کے اختتام پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے کفار کے حق میں انتہائی سخت، آپس میں انتہائی رحم دل ہے اور ہمیشہ سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، ان کی پیشانیوں پر عبدیت کے نشان پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، حجرات اس کی جمع ہیں۔ بدو آتے تھے، دیہاتی آتے تھے، نبی علیہ السلام کو آپ کے کمرے کے باہر سے پکارتے تھے، اس میں بے ادبی ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ صورت اتاری گئی، اس میں آداب سکھلائے گئے۔ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے عام لوگوں کو تم پکارتے ہو، نبی کو دیوار کے پیچھے سے مت پکارو، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی بھلائی کے لیے، آپس میں اتحاد کے لیے اور آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے چند احکام دیے ہیں، چند تعلیمات دی ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایرا غیرہ ایسا ویسا آدمی کوئی افواہ لے کر آئے
تو اس کی افواہ پر کان مت دھرو، بھروسہ مت کرو جب تک تم تحقیق نہ کر لو، اس لیے کہ افواہوں کی وجہ سے آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بری افواہوں کی وجہ سے، اور جنگ کی نوبت آ جاتی۔ اگر ایسی افواہ آ جائے، جنگ ہو جائے، آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا کے سارے مسلمان کسی بھی کیٹیگری کے ہو، کالے ہو، گورے ہو، کچھ زبان بولتے ہو، تو وہ سارے کے سارے آپس میں مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانے والا جس کا مذاق اڑاتا ہے وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے اس کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہو، تمہارا مقام کم ہو، اس وجہ سے مذاق مت اڑاؤ، اس سے تعلقات بگڑتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا برے لقب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ پھر اللہ نے فرمایا بدگمانی مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کے عیب کو تلاش مت کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا غیبت مت کرو۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو ختم کرنے والی ہے، اور ایک چیز جو آپس کے تعلقات کا بگاڑ اور سبب بنتی ہے وہ حسب نسب، مال و دولت پر فخر کرنا ہے۔ اللہ نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی۔ اللہ نے فرمایا یہ غیر اختیاری چیزوں پر فخر مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے پاس مقام رنگ کی وجہ سے نہیں، نسل کی وجہ سے نہیں، زبان کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کے پاس اگر کوئی مکرم ہے اور عزت والا ہے تو وہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی پر صورت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائیں۔ آج شب جمعہ ہے اور آج کے دن ایک انتہائی غمناک خبر پوری ہندوستان کے لیے یہ ہے کہ عالم اسلام کی بڑی شخصیت مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت بڑی شخصیت، ہندوستان کے پائے کے عالم دین۔ ہندوستان میں بعض خاندان ہیں جو مستند طور پر، مسلم طور پر سادات کے خاندان کہلاتے ہیں۔ انہی خاندان میں سے حضرت مولانا رابع حسنی کا خاندان تھا۔ آج وہ دنیا کو پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی 10 بجے ان کی نماز جنازہ لکھنؤ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم بھی تھے، وہ رابطہ عالمی اسلامی مکۃ المکرمہ کے رکن رکین تھے۔ آج ان کا انتقال ہوا، 10 بجے نماز جنازہ ہے، اب پھر صبح میں ان کے آبائی وطن میں تدفین ہے، لہٰذا ہم ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور ایک افسوسناک خبر یہ ہے، اشرف العلوم میں جب میں پڑھایا کرتا تھا، ایک طالب علم تھا، وہ میرے پاس ریٹنگ درست کرنے کے لیے آتا تھا۔ آج وہ دارالعلوم سے فارغ بھی ہوئے، تانڈور کے رہنے والے ہیں، عبید اللہ شاکر۔ آج ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 1 سال سے بلڈ کینسر میں مبتلا تھے اور بار بار پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ آج اس نوجوان عالم دین کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائیں، اپنے دامن رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرمائیے، کوتاہیوں پر غفلتوں پر پکڑ نہ فرمائیے۔ اے اللہ بڑے گناہ گار ہے، بڑے بے بس ہے، بڑے عاجز ہے، درماندہ ہے، پاپی ہے، مجرم ہے، اعترافی مجرم آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں۔ شب جمعہ ہے مولا، بابرکت دن ہے، بابرکت مہینہ ہے، بابرکت عشرہ ہے۔ اے اللہ ان تمام نسبتوں کو علاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ نامہ اعمال سے گناہوں کو اے اللہ مٹا دیجیے۔ اے اللہ جتنی زندگی گزری اے اللہ گناہوں کی گندگیوں سے پاک و صاف فرما دیجیے۔ بچی کچھ زندگی کو اپنے ہاتھ میں لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، خاص طور پر مولا عالم اسلام کی عظیم شخصیت جس کی وجہ سے ہندوستان میں تمام طبقات، تمام جماعتیں جن کی وجہ سے، جن کی شخصیت کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم پر جمع تھی، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ اس تحت الرجال کے دور میں اے اللہ جب کہ امت ٹوٹ رہی ہے، اے اللہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، اے اللہ امت کو جوڑنے والی شخصیات کی اہم ضرورت ہے۔ اے اللہ حضرت کا اٹھ جانا
اور حضرت کی وفات یقیناً ہم سب کے لیے ایک صالحہ ہے مولا اے اللہ، لیکن اے اللہ ہم آپ کے احکام پر راضی ہیں، آپ کے فیصلوں پر اے اللہ تسلیم ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ نعمت بدل عطا فرمائیے، اے اللہ امت میں اتحاد پیدا فرمائیے، اے اللہ اختلاف اور خلفشات سے امت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حضرت مولانا کو اے اللہ اپنی شایان شان بدلا عطا فرمائیے، اے اللہ مولانا عبید اللہ شاکر نوجوانی کے عالم میں آپ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبر کو اے اللہ تحت نگاہ وسیع فرمائیے، اے اللہ سیئات و حسنات سے مبدل فرمائیے، اے اللہ دونوں مرحومین کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے حالات کو سازگار بنائیے، اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے، خاص طور پر نظام الدین صاحب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، عزیزہ سلطانہ صاحبہ کو اے اللہ شفا کلی عطا فرمائیے، اے اللہ مقروضوں کے فرض عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، اے اللہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دلوں میں جو تمنائیں ہیں خواہشیں ہیں امنگیں ہیں، اے اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ہر شخص کی جائز تمنا کو پورا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، تلاوت قرآن کو قبول فرمائیے، صدقہ خیرات کو قبول فرمائیے، کوتاہیوں کو درگزر فرمائیے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شایان شان عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔